اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم۔ معزز سامعین، ماہ جمادی الثانی یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی نسبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ کے ساتھ۔ آج ہم انہی کی شخصیت کو خراج عقیدت سلام محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ قرآن مجید حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کی تائید فرماتا ہے، عظمتوں کا بیان کرتا ہے۔ اگر ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس منظر کو بیان فرمایا ہے جب غار ثور میں دو شخصیات موجود تھیں، دو ہستیاں موجود تھیں، ایک بے مثال آقا اور ایک بے مثال غلام، ایک بے مثال رہنما اور ایک بے مثال کارکن، ایک بے مثال امام اور ایک بے مثال مقتدی، ایک بے مثال مرشد اور ایک بے مثال مرید۔ بے مثال مرشد کو تاجدار کائنات کہتے ہیں اور بے مثال مرید کو تاجدار صداقت کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آیت کریمہ کے اس حصے پر اگر نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے ساتھ جو مقام قرب ہے حضرت ابوبکر صدیق کا اسے بیان فرمایا ہے۔ اور اگر اس آیت کی گہرائی میں جائیں تو 5 قسم کا قرب نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے اثنین، اس پہ غور کریں، اس میں جو قرب نظر آتا ہے اسے عددی تقرب کہا جاتا ہے کہ ایک عدد میں اللہ پاک نے دو ہستیوں کا ذکر کر دیا، ایک عدد میں اللہ پاک نے دو شخصیات کا مقام بیان کیا ہے۔ ایک ہستی کو اللہ پاک نے نعت کا کمال عطا فرمایا، یعنی نعت بیان فرمائی، اور دوسری ہستی کی منقبت، جن کی نعت بیان فرمائی ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کی منقبت ہے ان کو سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظ کو دیکھیں تو یہاں ہے ضمیری تقرب، مَإِذْ ہما، ہما کی جو ضمیر ہے اس کا تعلق تثنیہ کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی دو شخصیات کا ذکر ہے، اس میں نعت بھی ہے منقبت بھی ہے۔ نعت آقا علیہ السلام کی ہے اور منقبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کو ضمیر تقرب کہا جائے گا کہ ضمیر کے اندر دو شخصیات کا تذکرہ ہے، دو شخصیات کی شانیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اب یہ جو لفظ ہے لصاحبہ، اس میں بھی تقرب کا اشارہ ہے کہ اس کا صاحب، اور یہ جو لفظ صاحب ہے اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام میں سے ایک شخصیت کی صحابیت کو وہ مقام بخشا، وہ فضیلت بخشی ہے، اور وہ انفرادیت عطا فرمائی ہے کہ 1.25 صحابہ کرام میں سے جن کی صحابیت کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے ان کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو نص قطعی سے صحابیت صدیق اکبر جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کو تقرب بالصحبہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک نے اس حصے میں حضرت ابوبکر صدیق کا جو اپنے محبوب کے ساتھ قرب تھا اس قرب کو تقرب بالصحبت کے انداز میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا لا تحزن، غم نہیں کرنا۔ اب یہاں تقرب بالموانست ہے، انس کا تقرب جو ہے، یعنی جب حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم یہاں آئیں کوئی میرے محبوب کو تکلیف نہ دے، قدم قدم پہ فکر مصطفیٰ تھی، اور قدم قدم پہ آقا علیہ السلام گھر سے نکلے تب بھی فکر مصطفیٰ تھی، یعنی کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہ کوئی کسی طرف سے کوئی نقصان نہ دے میرے محبوب کو۔ اور پھر جب غار کے دہانے پر پہنچے تو وہاں بھی فکر مصطفیٰ، اس لیے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آقا حضور یہاں تشریف فرماؤ، میں اندر جاتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں حالات کیسے ہیں، اور پھر صفائی کی، پھر سوراخ بند کیے، قدم قدم پہ فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی فکر تھی
جو دل میں یہ بھی احساس پیدا کر رہی تھی کہیں کوئی باہر سے نہ آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہیں کرنا. یہ لا تحزن میں بھی دو کا ذکر ہے، ایک وہ جو حوصلہ دے رہی ذات، اور ایک وہ ذات جس کو حوصلہ دیا جا رہا ہے. حوصلہ دینے والی ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جن کو حوصلہ دیا جا رہا ہے ان کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے. یعنی ایک مخاطب ہے، ایک مخاطب ہے. پھر جو فرمایا ان اللہ معنا، اگر معنا کو دیکھیں تو یہاں تقرب بالمعیت کا اشارہ ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے. یہ وہ قرآن کی دلیل ہے جو قیامت تک اعلان کر رہی ہے، اور قیامت تک اہل فہم کو، اہل بصیرت کو پیغام دے رہی ہے، اہل عقل کو پیغام دے رہی ہے، اہل علم کو پیغام دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں گویا اعلان کر دیا حضور علیہ السلام کی زبان اطہر کے ذریعے سے کہ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ محبوب کے ساتھ بھی ہے. اللہ مرشد کے ساتھ بھی ہے، اپنی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے جو مرشد آقا علیہ السلام، اللہ مرید کے ساتھ بھی ہے، اللہ دونوں ہستیوں کے ساتھ ہے. تو یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام قرب جو ہے اس کا کمال بیان فرما رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس عظیم قرب کا واسطہ ہمیں بھی قرب رسول کی خیرات نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.